السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ منافقوں کی مثال تفسیر عثمانی سے یہ حصہ لیا گیا ہے کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری گھنگھور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو گئی اور راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر سر دست کچھ فائدہ حقیر مثل حفظ جان و مال اٹھانے پائے تھے کہ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے اور مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے۔ تو جان لیجئے ایمان جو ہے وہ دل سے قبول کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، لیکن دل کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عطا خراسانی کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے، لیکن پھر اس کے دل کا اندھا پن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشن رہیں، جہاں بجھی نور گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی ہدایت کے سارے راستے منافقوں کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات ہے کہ یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے۔ سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، وہ کس طرح راہ پر آئے؟ صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے، تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔ منافق کی 3 خصلتیں ہیں۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے نہ چھوڑے: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ دل 4 قسم پر ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب جو مادہ
بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ منافقوں کی دوسری مثال تفسیر عثمانی سے یہ بات لی گئی ہے کہ منافقوں کی دوسری مثال ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے، ان پر آسمان سے می شدت کے ساتھ پڑ رہا ہو اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلا بادل بھی تو بہت غلیظ و کثیف ہے، اور قطرات ابر کی بھی بہت کثرت اور ہجوم ہے، اور رات بھی اندھیری ہے، اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے۔ اس پر منافقین تکالیف و تہدیدات شریعہ کو سن کر اور اپنی خواری و رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض و مصالح دنیاوی کو خیال کر عجب کشمکش اور خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت و عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ دمدار ستارہ، رعد، شبنم وغیرہ کی تحقیق، مثلا جب موسم گرما کے عناصر میں تاثیر قوی کرتی ہے، دریا سے بخار اور زمین سے دھواں اٹھتا ہے اور طرف آسمان کے جاتا ہے، بس دھواں کبھی ہوا کے جز سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کرہ آگ تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے، اور کبھی کئی روز تک اس کا روشن ہونا باقی رہتا ہے، اور دمدار ستارے کی صورت نیزے کی شکل نمودار ہوتی ہے، اور اگر جلدی سے بعد روشن ہونے کے غائب ہو جاتا ہے، شہاب ہوتا ہے اور کبھی مشتعل نہیں ہوتا بلکہ احتراق قبول کرتا ہے، اور علامات سرخ اور سیاہ آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوتے ہیں، اور بخار زمین میں سے جب اٹھتا ہے کئی قسم کا ہوتا ہے اور بہت بلند جاتا ہے، اور ایسے مکان پر پہنچتا ہے کہ عکس شعاع آفتاب کا زمین سے اٹھتا ہے، اس مکان تک منقطع ہو جاتا ہے اور سردی اور جم جانا قبول کرتا ہے، اور قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ خالد بن معدان نے فرمایا کہ بارش عرش کے نیچے سے نکل کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف اترتی ہوئی آسمان دنیا میں ایک مقام پر جس کو اسرا کہتے ہیں جمع ہو جاتی ہے، اور پھر سیاہ ابر ہو جاتا ہے اور وہ بارش اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور ابر اس کو پی لیتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ دین میں بارش کا جو سائنسی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ بادلوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں وہاں پر وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ دین میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اتباع اور پیروی کرنے سے روک رہی ہیں، اور وہ ہیں عبادات، مجاہدہ نفس اور نفسانی خواہشوں کا ترک کرنا، جو سراسر محنت، مشقت اور رنج اور تکلیف سے لبریز ہیں۔ مسلم میں امام احمد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت نامرغوبات اور شدائد سے اور دوزخ مرغوبات سے ڈھانکی گئی ہے، یعنی جنت کے آگے اس دنیا میں مشقت رکھ دی گئی ہے، آپ کو فجر میں اٹھنا ہے، آپ کو عشاء میں اٹھنا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے 5 وقت، آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو صدقہ کرنا ہے،
ذمہ واری نہیں، ساری کی ساری مشقت، اور جہنم کے آگے رقص، سرود، شراب، فوش، برینگی، اس قسم کی چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ ترمذی میں ابو داؤد اور نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حق تبارک و تعالی نے جنت پیدا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ جاؤ دیکھو۔ حضرت جبریل گئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے اس میں تیار کیا تھا دیکھ کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، قسم ہے تیرے عز و جلال کی، جو اسے سنے گا بغیر جائے اس میں نہ رہے گا، یعنی جنت کی خواہش کرے گا۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے سختیوں اور تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، اور بار دیگر ارشاد ہوا کہ اب پھر جا کر دیکھو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین تیری عزت و قدرت کی قسم، جو اسے سنے گا وہ کبھی اس میں نہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مرغوبات سے ڈھانک کر دوبارہ دیکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر عرض کیا، الہ العالمین تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی بھی اس میں بغیر داخل ہوئے نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو اس طرح فرمایا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بے شک گراں ہے مگر انہیں گراں نہیں جو اللہ کے ساتھ عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی انہیں آسان و لذیذ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی میں گیس ڈلوانے گیا، ہمارے میں پیٹرول کو گیس کہتے ہیں امریکہ میں، تو وہاں ایک نوجوان ترکی مسلمان تھا، تو میں جب اس سے بات کر رہا تھا انگلش میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام مذہب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے نماز پڑھو، پھر نماز پڑھو، پھر نماز پڑھو، اوپر تلے نماز 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 نماز، بہت سخت ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے، وہ جانے لگا تھا، میں نے اس کہا واپس آؤ۔ وہ واپس آیا، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے نماز نہ پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب عادت پڑ جائے نماز کی تو پھر نماز نہ پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ انہیں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عبادتوں کی محنت و مشقت میں پڑ جائیں گے، جو کبھی جہاد کا نمبر آ گیا تو قتل و قتال کرنا ہوگا۔ سو یہ قتل و قتال اور عبادات کی تکلیف ان کی نظر میں منزلہ موت تھی۔ یکاد البرق ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی اچانک لے ان کی آنکھیں، یعنی اندھا کر دے ان کو، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کی حالت کی وضاحت کی جا رہی ہے یہاں پر، اور یہ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر لی گئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنی ضلالت اور ظلماتی خیال میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات قبیہ دیکھتے ہیں اور تاکید و تحدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ جیسے شدت باراں اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے۔
مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ سورت کے اول سے یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اول مومنوں کا، پھر کافروں کا جن کے دل پر مہر ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور تیسرے منافقوں کا جو دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر دل ان کا ایک طرف نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت و قدرت، تمام اسباب کی تاثیر حقیقت میں اللہ ہی کے چاہنے سے ہے، سو حقیقی سبب اللہ ہی کا چاہنا ہے۔ اسی طرح کل جواہر و اعراض اور بندوں کے تمام افعال اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی مشیت سے وابستہ ہیں۔ قدرت کسی شے کے ایجاد پر قابو رکھنے کو کہتے ہیں، اور قادر کے یہ معنی ہے کہ جو فعل وہ کرنا چاہے کر گزرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ لفظ قدیر میں قادر کے بمعنی نسبت معنی کے زیادہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے سوا اور کسی پر اس کا اطلاق بہت ہی کم آتا ہے۔ تفسیر مظہری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔